احمد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے؟ شکریہ جناب ریحان صاحب، یہ ٹاپک اس لحاظ سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور پھر قرآن مجید پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ حقیقتاً بندہ ہی وہ ہے جو رب تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ عبدیت کا تعلق جو ہے شکر خداوندی کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی رب کی اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ شکر خداوندی جو ہے یہ گویا کہ عبادت خداوندی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو مشکل حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس میں جہاں اور بہت سارے اقتصادی، معاشی، دینی، مالی نقصانات بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ کہیں اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا شروع ہو جائیں، رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے پایاں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے جس قدر بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، بلکہ قرآن مجید تو ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ شکر تو وہ بجا لا سکتا ہے صحیح معنوں میں جو اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی، گنتی میں نہیں آ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حقہ شکر بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ لہذا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، اور بندہ مومن جو ہے اس کا تو ہر حال ہی خیر پر مبنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں تو دونوں حالتیں خیر پاری ہیں۔ ان اصابت سرا شکرا، اگر وہ کوئی خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت میسر آتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو یہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ بھی بندہ مومن کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر بندہ مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، فَصَبَرَ، تو بندہ مومن اس مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، تو یہ بھی بندہ مومن کے لیے خیر ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہے، خوشی کی اور غمی کی۔ دونوں حالتوں میں وہ خوشی کی حالت میں رب کا شکر گزار بنتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور کرم نوازی فرماتا ہے، اور دوسری حالت جو ہے مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کی دونوں حالتیں خیر پر ہیں، اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا، وعدہ فرمایا، بلکہ وعدہ خدا بندی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آج کوئی مایوسی کی ماحول میں کوئی ناشکری کی زبان استعمال کرے تو اسے بندہ مومن کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں میرے لیے جو احکام ہیں اس میں تو ہر حال میں خیر و برکت ہی ہے۔ اگر کوئی مصیبت کا ماحول ہے اس میں صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ نعمت عطا کرتا ہے، اگر نعمتیں میسر ہیں، اور ویسے میں کہوں گا ہر حال میں ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ مومن کے پاس جو ہے ہمہ وقت اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک تو ظاہری نعمتیں ہیں نا، جو بندہ سمجھے مجھے جان ملی، مجھے مال ملا، اولاد ملی، آنکھیں ہیں، بازو ہیں، منہ ہے، چہرہ ہے، اور ہاتھ پاؤں کان، یہ ساری رب کی نعمتیں ہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ میں حضرت اگلا سوال آپ سے انشاءاللہ پوچھنے سے پہلے میں قاری بلال صاحب سے گزارش کروں گا ایک خوبصورت سا کلام سنائیں، پھر میں حضرت صاحب سے اگلا سوال کرتا ہوں. ماشاءاللہ قاری بلال صاحب نے جو پہلے تلاوت قرآن مجید کی آیات کا انتخاب کیا ہے، وہ میں اس کرونا وائرس کے ماحول میں بھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت والی آیات، اور یہ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم والی جو آیت پڑھی ہے، میں اکثر نماز جمعہ میں بھی یہ آیات پڑھ کے خوش ہوتا ہوں کہ مشکل وقت میں اگر کوئی ہمیں کرم ملے گا تو حضور کے صدقے ملے گا. حضور کو رب تعالیٰ نے مومنوں پر رؤوف الرحیم بنایا ہے، تو ان آیات بینات جو ماشاءاللہ قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. تو بڑی ماشاءاللہ پیاری تلاوت کی ہے قاری صاحب نے. میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ شکر کی اہمیت بجا لانا کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ یقیناً جو ہے وہ شکر کی اہمیت کے پیش نظر ہر بندہ مومن کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور جو ہم عبادات بجا لاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی شکر خدا بندی کی ایک صورت ہے. نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شکر خدا بندی ہے. اور صدقہ خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، راہ خدا پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شکر گزاری ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ سلف صالحین تو فرماتے ہیں کہ شکر کا جو ہے نا ایک معنی حافظ بھی ہے اور ایک معنی جالب بھی ہے. وہ شکر کو حافظ شمار کرتے ہیں. حافظ شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں وہ شکر کی بدولت محفوظ رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے ان لوگوں کو، اور ان کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کر کے وہ اپنے نعمتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام جالب بھی رکھتے ہیں. جلب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کشش والا. گویا کہ شکر وہ مبارک عمل ہے جس کی بدولت بندے کو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. شکر کے ذریعے بندہ پہلی نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے، مزید نعمتوں کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. جس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ. اے اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لا کر اللہ کی نعمتوں کو محفوظ رکھا کرو، مضبوط قلعوں میں رکھا کرو. جو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتیں جو موجود ہیں وہ بھی محفوظ رکھتا ہے اور مزید ان میں برکت بھی پیدا کرتا ہے، اضافہ فرماتا ہے. جو لئن شکرتم لازیدنکم قرآن مجید میں وعدہ موجود ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے. نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، انہیں نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی بدولت انہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے. طرح طرح کی ہمارے اوپر جو مصائب و آلام آتے ہیں اس کے پس منظر میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناقدری کرنا. جو رب تعالیٰ نے ہمیں سے تو سلامتی عطا فرمائی ہے، جو رب تعالیٰ نے ہمیں حفاظت عطا فرمائی ہے ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، وبا سے، بلا سے. اور آج کے کرونا وائرس کے ماحول میں رب ذوالجلال نے جن لوگوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرمایا انہیں اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہر وقت جو ہے زبان پر مایوسی کے کلمات لانا اور ناشکری کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. اور باقاعدہ طور پر جو ہے نعمتوں کا شکرانہ بجا لانے سے نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں مزید برکتیں پیدا فرمائے گا. حضرت
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے ممکن ہے اور شکر گزاری کے درجات کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام اور تعلیمات خداوندی پر عمل کرے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو لہذا شکر گزاری، نماز پڑھنا بھی ایک شکر گزاری ہے، اور پھر جو شکر گزاری کے درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ تو یہ ہے کہ جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر ادا کیا جائے، اور ایک درجہ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب و آلام سے محفوظ رکھا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا درجہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت اور تکلیف ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ تو سارے نبیوں کے بھی تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور کائنات میں جتنے شاکرین ہیں ان کے بھی حضور امام ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی حضور شکر گزاری کرتے کرتے رات کا قیام اتنا طویل کرتے، اتنا لمبا عرصہ جو ہے دیر تک وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت و بندگی کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنا رکھا ہے، گناہوں سے پاک رکھا ہے، تو آپ اس قدر اتنی طویل عبادت کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے آج کے پروگرام میں بہت سیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ نواز رکھا ہے کہ کائنات میں افضل ترین بنایا اور میرے تصدق ساری کائنات کو وجود بخشا۔ رب تعالیٰ نے مجھے اتنی عظمتیں اور شان اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، جو ہمیں بھی دعوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرم نوازی فرمائی ہے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت و بندگی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہمارے تو بزرگان دین ہیں، ان کے معمولات ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن مجید کا ختم شریف کر لیتے، اور یہ معمول مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ بلکہ ہمارے ابھی اسی زمانے کے جو ہے قرن آخرین کے بہت بڑے بزرگ امام ہیں، ہمارے قبلہ عالم مرشد گرامی حضرت حافظ الحدیث والقرآن علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ مشہدی نبر اللہ مرقدہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نماز تہجد میں ہر روز جو ہے وہ 5 پارے قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، ہر روز 5 پارے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے معمولات ملتے ہیں کہ وہ کس قدر شکر گزاری کرتے اور کتنا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ ہوتا، محبت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذوق شوق ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں آپ، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ یہ بات کبھی نہ بھولنا، ان تقولا دوبارہ کل صلات، کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا،
अल्लाहुम्मा याइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा इस बात पर कि मैं तेरा जिक्र ही करता रहूं, मेरी जबान पर तेरा जिक्र जारी रहे, और मुझे इस बात की तौफीक दे कि तेरी अता करदा नेमतों की मैं शुक्र गुजारी करता रहूं, और मुझे हुस्न इबादत की तौफीक अता फरमा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था, मुआज मुझे आप बड़े प्यारे लगते हैं, हर नमाज के बाद आप ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा याइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मैं आपके इस नूरे रमजान के अनवार तजल्लियात जो पूरी दुनिया में बिखेरे जा रहे हैं, इसकी वसादत से मैं भी अपने आपके नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि आप भी ये दुआ किया करें, ताकि जबान पर जो है रब ताला का शुक्र अदा भी होता रहे और मजीद शुक्र अदा करने की तौफीक भी मिलती रहे, रब की बारगाह में इल्तिजा और अर्ज भी होती रहे कि मौला तूने हमें तौफीक दी है नमाज पढ़ने की, तेरा अपने जिक्र की, हमें अपने शुक्र की भी तौफीक अता फरमाना और हुस्न इबादत की भी तौफीक अता फरमाना। आमीन आमीन आमीन। क्या खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई और क्या खूबसूरत आपने तशरीफ फरमाई और क्या खूबसूरत आपने हमारे नाज़रीन को दुआ दी है। हजरत शुक्र के हवाले से मैं एक आपसे और भी बात यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा, बात करता हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है इंसान बजाते खुद को भी थोड़ा सा इसमें उकर ले कि वो अगर हम पे थोड़ी सी सख्ती आती है, थोड़ा सा हमारे को मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम लोग यकदम मायूसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि बस हमारे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि या अल्लाह तुझे सिर्फ नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज होते हैं कि या अल्लाह तुझे सिर्फ मैं ही नजर आया हूँ इस चीज के लिए। और हम अल्लाह ताला की, जैसे मैं सादा अल्फाज में यूं कहूँ कि हम नाशुक्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पास अगर मोटरसाइकिल है तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी वाला है, वो गाड़ी में जा रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी शक्ल देखो और इतनी खूबसूरत गाड़ी देखो, ये बंदा इस गाड़ी में जचता नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज नाशुक्री में आती। और ये बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। ये मैं समझता हूँ मुआशरे की बड़ी अहम तरीन जरूरत है कि किसी के पास कोई नेमत देखकर जलना, ये हसद होता है। और इस हसद पर तो हदीस शरीफ में आता है कि इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। हसद तो नेकियों को यूं खा देता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को खा देती है, यानी खुश्क लकड़ियों का ढेर हो, उसको आग लगाई जाए तो आग की चिंगारी से वो सारी लकड़ियां जो है वो खाक हो जाती हैं, राख बन जाती हैं। तो हम जहाँ इबादत करके इबादत और बंदगी हासिल करते हैं और अल्लाह ताला की बात करके नेकियों का एक जखीरा जमा करते हैं, हमें बिला वजह नाशुक्री करके और किसी की नेमत देख कर आज हसद करके जल कर अपनी नेमतें ज़ाया नहीं करनी चाहिए और अपना अजर सवाब ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ऐसा करना जो है ना शुक्री करना, ये खवातीन की आदत है। मैं माजरत के साथ अपनी मुसलमान खवातीन भी नाजरीन होंगे, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जबान पर शुक्र लाने की बजाय ना शुक्री के कलिमात लाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अजाब जहन्नम की वहीद सुनाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है सही बुखारी शरीफ में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को जो वाज फरमाया, उसमें आपने ये इरशाद फरमाया कि मैं अक्सर खवातीन को जहन्नम में देखता हूँ। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से जो खवातीन मौजूद थी, उन्होंने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह क्या है, किस वजह से खवातीन जो है वो ज्यादातर जहन्नम में जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जो इरशाद फरमाया था, उसमें यही था कि वो यकफुरन अल-आशीर, एक तो वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करती हैं और अपने शोर की भी नाशुक्री करती हैं। और जो शोर की नाशुक्री है उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर भी समझाया। आपने फरमाया कि अगर आप एक खातून के साथ एक तवील जमाने तक उसके साथ आप एहसान मंदी करते रहें और उसे आप नेमतों से नवाजते रहें, उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसकी खिदमत करें,
اسے سب کچھ دیں، تو وہ ممکن ہے کہ اتنا زمانہ تک جو ہے آپ کے احسانات تلے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ناشکری کرنے پہ آئے تو وہ یہ جملہ بول دے ما رأیتو من کے خیرن قطو، کہ میں نے تو اس سے کوئی بھلائی بھی نہیں دیکھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی مرد بھی یہی زبان استعمال کرتا ہے نا تو وہ بھی میں سمجھوں گا کہ وہ پھر خواتین کی عادت یا خواتین کے طرز پر ہی ناشکری کے کلمات کہتا ہے۔ ناشکری کرنا جو ہے یہ کسی بندہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنا کچھ کرم کیا ہوا ہے نا، انسان کو وجود دیا ہے، زمین آسمان دیا، اور اتنی نعمتیں دی ہیں جو کسی شمار میں نہیں آ سکتی۔ جس طرح قرآن مجید کا پہلے میں نے ارشاد ربانی سنایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو یہ آتا ہے شمار میں لا ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر رشک کرنا تو جائز ہے، لیکن حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، دولت دی ہے، تو مجھے بھی رزق حلال عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے اولاد دی ہے، نیک اولاد دی ہے، اچھی اولاد دی ہے، خوبصورت اولاد دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ تو دعا کرنی چاہیے، اس کو رشک بولتے ہیں۔ شرعاً رشک کرنا جائز ہے، لیکن دوسرے کو نعمتوں میں دیکھ کر جلتے رہنا یہ حسد ہوتا ہے۔ یہ تو نیکیوں کو یوں کھا دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا دیتی ہے۔ تو لہذا رمضان المبارک میں جہاں ہم نے اور بہت ساری تربیت حاصل کی اور پورا تربیتی ماحول اور کورس ہمیں نصیب ہوا ہے، اس روحانی ماحول کی برکت سے ایک نیکیوں کا سیزن تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ان نیکیوں کو ذخیرہ اندوز کریں، ان کو محفوظ بنائیں، اور وہ اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اور اپنی زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات لائیں، نہ شکری زبان پہ نہ لائیں۔ یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ یہ بھی بتائیے گا رمضان المبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں باقی 11 مہینے کس طرح بسر کرنے چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اہم اور خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اور رمضان المبارک کا اختتام ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں لازمی طور پر یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا حاصل ہوا ہے، اور جو رمضان المبارک کے دروس ہیں، رمضان المبارک کے سبق ہیں، ان کو ہم نے کتنا یاد رکھنا ہے، اور آگے اپنے 11 مہینے ہی نہیں بلکہ ساری زندگی جو ہے رمضان المبارک کی ان برکتوں کو سمیٹ کر اپنی زندگی میں کس قدر تبدیلی لانی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ بڑی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تو رمضان المبارک میں جو تربیت کا ہمیں ماحول میسر آتا ہے اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہم جہاں باقی 11 مہینے پنجگانہ نمازیں ادا کرتے ہیں، تو رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کی ہمیں سعادت میسر ہے۔ جب رمضان المبارک میں ہم عشاء کی نماز کے بعد جب بندہ بظاہر دیکھا جائے تو کچھ تھکن بھی ہو جاتی ہے، یا خاص طور پہ روزہ رکھنے کی وجہ سے افطاری کرنے کے بعد گویا کہ جسم جو ہے قدر آرام کا متقاضی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، بعض قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ رمضان شریف میں تو ہم 20 رکعت اضافے کے ساتھ پڑھتے رہے، تو باقی 11 مہینے کم از کم جو پنجگانہ نمازیں ہیں ہمیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سبق رمضان المبارک سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ماحول نماز تراویح میں میسر آتا ہے، اور پھر گھروں میں ہماری مسلمان خواتین بھی پڑھتی ہیں، بچے بزرگ پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اتنا شوق ذوق ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے 5 مرتبہ قرآن جی ختم کیا، کوئی کہتا ہے 10 مرتبہ۔ تو یہ ذوق شوق جو تلاوت کا ہمیں رمضان کی برکت سے میسر ہے، اس کو ہمیں باقی 11 مہینے ہی نہیں بلکہ پوری زندگی اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تو زیارت بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کتنی بڑی برکت اور عظمت والی ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ میں کہوں گا رمضان المبارک جو مہینہ ہے نا، اس کو حدیث شریف میں شہر المواسات بھی کہا گیا، غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا،
لہذا ہمیں رمضان المبارک میں جو افطاری سحری کے پروگرام میں دوسرے لوگوں کو بلکہ زکوٰۃ بھی ادا کچھ رمضان المبارک میں لوگ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اس کرونا وائرس کی مشکل حالات میں بھی دنیا بھر میں مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت کا، انسانیت کے ساتھ بڑے پیار کا اظہار کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم یہ غمخواری، اظہار ہمدردی، محبت، رواداری جو ہے اس کو صرف ہم اتنا ہی نہ رکھیں بلکہ اس کو باقی ساری زندگی کے لیے اپنے عمل کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو یہ کچھ معمولات جو رمضان المبارک میں ہمیں نصیب ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ ان کو بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی جاری رکھیں تاکہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں نصیب رہے، اور یہ اعمال صالحہ کر کے تو ہم وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں بہرحال ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، بہت ساری برکتیں ہیں۔ ان سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک محنت کر کے جو نتیجہ نکلے اس کو پھر سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو جو چاند رات سے ہی اپنے سارے مہینے کی عبادت و بندگی جو ہے اس کے سارے شیڈول کو ختم کر کے وہ مکمل طور پہ اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کی بجائے وہ ایک شیطان کا تابع دار بن جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس نے تو کیا حاصل کیا کہ سارے کا سارا رائے گاں اور ضائع کر دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، ان کو ہمیں موقع غنیمت بناتے ہوئے قیمتی ان کو بنانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے تاکہ ہماری باقی ماندہ زندگی جو ہے اس کے اندر بھی خیر و برکت پیدا ہو۔ آمین۔